وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. چھٹے پارے کی پہلی آیت کریمہ. اللہ نہیں پسند کرتا اونچی آواز سے بری بات کرنے کو الا من ظلم مگر جس پہ ظلم ہو. اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. انسان کو آہستہ آواز سے بات کرنی چاہیے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. اونچی آواز سے بولنا، چیخ کر بولنا اللہ کو ناپسند ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. واغضض من صوتک اپنی آواز پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بدترین آواز گدھے کی آواز ہے جو بڑی اونچی چیختی ہوئی آواز ہوتی ہے، تو اللہ کو وہ سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو انسان کو درمیانے لہجے میں درمیانے انداز سے بات کرنی چاہیے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور پھر انسان جب بات کرے تو اچھی بات کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. اچھی بات کرنے سے کیا مراد ہے؟ اچھی بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے. اگر کسی کی بات کرتا ہے تو انسان کسی کی بھی بری بات نہ کرے، اچھی بات کرے. انسان کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی شکایت نہ کرے. انسان کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی بری بات ہے انسان اس کو چھپا لے اپنے اندر، انسان اس کو چھپا کر رکھے. من ستر مسلما سترہ اللہ. جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائیں گے. انسان کو دوسرے کی برائی، دوسرے کی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کسی پر ظلم ہو تو وہ مستثنا ہے اس سے. الا من ظلم. ہاں جس پہ ظلم کیا جائے تو اب مظلوم جو ہے وہ اگر اس پہ ظلم ہوا، ایک بندے کو کسی نے قید کر رکھا ہے اپنے پاس، اس نے جو ہے وہ تشدد کا اس نے جگہ بنا رکھی ہے، تو ایک بندے کو قید کر رکھا ہے، اس کو وہ آزاد ہوتا ہے تو وہ چیخ کر اور وہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی. اس کو تو اجازت ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے. اس کا تو ظلم ہوا ہے. تو مظلوم جو ہے وہ بری بات بھی کر سکتا ہے، کسی کی شکایت بھی لگائے گا، ظالم کی شکایت بھی لگا سکتا ہے، اور وہ اونچی آواز سے چیخ کر بات بھی کر سکتا ہے. اور مظلوم کے تو اللہ بہت قریب ہے. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، حدیث مبارکہ ہے. تو مظلوم شخص اونچی آواز سے چیخ کر اور کسی کی بری بات بھی کر سکتا ہے. عام لوگوں کو نہ اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے اور نہ عام لوگوں کو ویسے بری بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کی شکایت، کسی کی غیبت بھی بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم بعض دفعہ ویسے بری بات کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. دوسرے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کی شکایت ہم ایسی جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، دو بندے آپس میں بات کرتے ہوئے جو ہے وہ حکومت کے عیب بیان کر رہے ہیں. دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو حکومت کے عیب بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے انہیں؟ کیا میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہوں
حکومت کا یہ عیب ہے، نواز شریف کا یہ عیب ہے، زرداری کا یہ عیب ہے، عمران خان کا یہ مسئلہ ہے، میرے آپ کے بات کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ ایسی جگہ بات کی جائے جہاں کوئی فائدہ ہو بات کرنے کا. کسی کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ شکایت اس کے باپ سے لگائی جائے، اس کا تو فائدہ ہے. کسی کے استاد سے اس کی بات کی جائے کہ یہ بچہ جو ہے یہ با اخلاق نہیں ہے، تو استاد تو شاگرد کو سمجھا سکتا ہے، بڑا باپ بچے کو سمجھا سکتا ہے، بڑا بھائی ماں بچے کو سمجھا سکتی ہیں. لیکن ہم کسی کے بارے میں آپس میں چسکے لینے کے لیے آپس میں ہم بات کریں، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ بس ہم مزے لینے کے لیے بات کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی تھرڈ پرسن ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ چیزیں غیبت میں آتی ہیں. اور غیبت کوئی بندہ کہے جی میں کون سی جھوٹ بات کر رہا ہوں، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. پھر غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ کسی کی عدم موجودگی میں کسی کے خلاف بات کی جائے، خواہ وہ حق ہو. حق ہوگی تو غیبت ہوگی، اگر وہ حق نہیں ہوگی پھر تو غیبت سے بڑی چیز ہے، اس کو تو پھر بہتان کہتے ہیں. اگر وہ اس بندے میں نہیں ہے تو اگر ہم وہ بات کر رہے ہیں تھرڈ پرسن کے بارے میں، جھوٹی بات کر رہے ہیں، وہ تو بہتان ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہے. اور غیبت جو ہے وہ کسی کی سچی بات اس کے غیب میں، اس کی عدم موجودگی میں کسی کی سچی بات کرنا، کسی ایسے شخص سے جس سے بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جہاں فائدہ ہو وہاں بات ہو سکتی ہے، جہاں کسی پر ظلم ہو وہ کسی کی شکایت لگا سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. ورنہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی سچی بات کرنا کتنا جرم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ایسے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کسی کی سچی بات اس کی عدم موجودگی میں کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دو مسلمان بھائیوں میں یا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، دو مسلمان بھائیوں کے دل میں کسی تیسرے کے بارے میں کینہ، بغض، حسد پیدا ہو. اللہ تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپس میں موافقت، زیادہ سے زیادہ آپس میں محبت، آپس میں پیار، اور یہ جذبات ہوں مسلمانوں کے. تو ایک مظلوم شخص جو ہے وہ اس کو استثناء حاصل ہے. کفار کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیا فائدہ ہے؟ بات کریں کسی ایسے بندے سے بات کریں جس نے دعوت دینی ہے ان کو کہ جی فلاں کافر ہے، وہ یہ اعتراض کر رہا ہے، یہ وہ غلط اعتراض کر رہا ہے، اور یہ اس کے اندر خامیاں ہیں. کوئی بندہ دعوت دینے والا ہو یا کسی ایسے بندے سے کرے جو اس سے بات کر سکے، فائدہ ہو، تب تو بات کریں. لیکن اگر ہم ویسے ہی آپس میں بات کر رہے ہیں کسی کافر کے بارے میں مزہ لینے کے لیے، دیکھو جی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ویسے بات کرنے کا فائدہ؟ انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان کا ایک غلط استعمال کرے. اللہ نے زبان غلط بات کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے زبان اچھی بات کرنے کے لیے دی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یا تو اچھی بات کہنی چاہیے یا اسے خاموش رہنا چاہیے. اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ یہاں بھی بات کی، یہاں بھی بات کی، یہاں غیبت کی، یہاں چغلی لگائی، اس کی شکایت کی، فلاں ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، اس لیے زبان نہیں دی. زبان تو اللہ نے حق کی دعوت دینے کے لیے، اچھی بات کرنے کے لیے دی ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی بری بات سے بہتر ہے. اور جو بندہ خاموش رہتا ہے زیادہ باتیں کرنے کی بجائے تو من صمت نجا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. جو خاموش رہتا ہے وہ تو نجات پا جاتا ہے. بہرحال یہاں بات ہو رہی تھی کہ مظلوم شخص وہ کسی کی برائی کر سکتا ہے اور اونچی آواز سے بھی کر سکتا ہے. اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرنی اور بری بات بھی نہیں کرنی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ اونچی آواز سے چیخ کر بات کرنا، خواہ لڑائی میں ہم کہیں جی ہم عام حالت میں تو میں بڑا پولائٹ ہوں، میں نرمی سے بات کرتا ہوں، بس جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر قابو نہیں ہوتا. لڑائی میں قابو چھوڑ دینا اور چیخ کر بات کرنا اور گالم گلوچ کرنا یہ منافق کی علامت ہے. صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق بعض احادیث میں 3 علامتیں آئی ہیں منافق کی، بعض احادیث میں 4 آئی ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور چوتھی بات کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑتا ہے.
پھر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کے ساتھ نرمی سے وہ بات نہیں کر پاتا، وہ جھگڑے میں پھٹ پڑتا ہے اور گالم گلوچ اور سختی. تو یہ چیزیں صرف مظلوم کے لیے جائز ہیں اس آیت کریمہ کے مطابق. دیگر نصوص میں تو وہاں جائز ہے کسی کی برائی کرنا جہاں کسی کی برائی کرنے کا فائدہ ہے. کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے میں فلاں سے کاروبار کروں کہ نہ کروں، میں فلاں سے رشتہ کروں کہ نہ کروں، میں فلاں کے ساتھ فلاں معاملہ کروں کہ نہ کروں. اگر آپ کو اس بندے کے بارے میں پتہ ہے، آپ اس بندے کو مشورہ دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ جی کاروبار فلاں کے ساتھ نہ کریں، فلاں کا معاملہ اچھا نہیں ہے. لیکن ویسے جو ہے بلا وجہ کسی کی بری بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے، چاہے وہ اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ان کی آواز سے بات کرنا چاہیے. جی مظلوم کو مظلوم چیخ کر بات کر سکتا ہے ظالم کے خلاف. جب وہ دیکھے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اور میری اگلا بندہ مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے، وہ چیخ کر بات کرے گا، واویلا کرے گا تو لوگوں کو اکٹھا کر سکے گا. تو نوحہ کرنا، یہ نوحہ کرنے والے کس پہ نوحہ کرتے ہیں؟ کیا یہ مظلوم ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے طور طریقے پر عمل کرتے ہیں، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اس کو اپناتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپناتے ہیں. حالانکہ حضرت حسین کی شہادت میں یہ گروہ یا ان کے بڑے یہ خود ہی ملوث ہیں، اور پھر تمام وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی، سیدنا علی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کی تعلیمات کے منافی ہیں. اور پھر زیادتی ان پر نہیں ہوئی، زیادتی کسی اور پر ہوئی ہے، اور یہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں. تو نوحہ کرنا تو جائز نہیں ہے. جس کو تکلیف ہو اونچی آواز سے بات کر سکتا ہے، اپنے آپ پر نوحہ تو نہیں کر سکتا، اپنا گریبان تو چاک نہیں کر سکتا، اپنے گال تو نہیں پیٹ سکتا. بلکہ وہ عورت کے جو نوحہ کرے، جس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے یا کسی آزمائش میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور آپ نے اس نوحہ کرنے کو اور ان چیزوں کو آپ نے جاہلیت قرار دی ہے. آپ نے فرمایا 4 چیزیں جاہلیت کی ہیں جو میری امت میں بھی موجود رہیں گی. پیشین گوئی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 4 من الجاہلیت 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی. ان میں سے حسب نسب کی وجہ سے لوگ حسب نسب پہ فخر کرنا، لوگوں کو نچلی ذات کی وجہ سے طعنے دینا، نوحہ کرنا، اور اسی طرح ستاروں کے اثرات ماننا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا کہ یہ میری امت اس کو چھوڑے گی نہیں، حالانکہ یہ جاہلیت کی چیز ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جاہلیت کو دفنانے آئے تھے، جاہلیت کو ختم کرنے آئے تھے. لیکن یہ چیزیں جاہلیت کی ہیں، ابھی تک لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں تو جائز نہیں ہیں. گریبان پھاڑنا اور اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا. جس کے ساتھ ہو اللہ نے اس کو صبر کرنے کا حکم دیا. ان کے ساتھ تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے. یہ تو ایک اپنی جماعت کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی جماعت کا ایک طریقہ کار کے طور پر یہ نوحہ اور اس قسم کے کام کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں دونوں کا انکار کرتے ہیں. کافر لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ احادیث مبارکہ کو مانتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں. کیسے فرق کرتے ہیں؟ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنے سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں فرق ہے یا ان کی بات ماننے میں فرق ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کی بات نہیں ہو رہی. یہاں مذمت کا انداز ہے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول دونوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں.
مذمت کی بات ہو رہی ہے نا، آگے آ رہا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، یہ اللہ مذمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور رسول میں فرق کرنے والے قابل مذمت کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں فرق کرتے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق ہے، مخلوق، رسول مخلوق ہے، ذات میں تو فرق ہے، یا ذات کے فرق کی بات نہیں ہو رہی۔ ذات کا فرق تو عین حق ہے۔ اگر اللہ کی ذات کی بات کریں، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں، سب کچھ ہیں۔ اگر رسولوں کی بات کریں، رسول انسانوں میں سے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، اگرچہ اللہ کے بندوں میں ان کا بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام ان کا ہے، لیکن اس بڑے مقام کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں خدائی صفات پیدا ہو گئی ہیں، وہ بھی خدا بن گئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں فرق ہے، یا ذات کے فرق کی بات نہیں ہو رہی، یا کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگلے جملے سے پتہ لگتا ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، یا بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں جی ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانتے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو مانتے ہیں، پچھلے نبیوں کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مسلمان سب کو مانتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا انکار کرنا، یہ بھی غلط، اور اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق کرنا، اس سے کیا مراد ہوا؟ ذات میں فرق کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو فرق ہے ہی، وہ تو عین ایمان ہے۔ ایمان لانے میں فرق کرنا، ایمان لانے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کو معبود ماننا، رسولوں کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ماننا، اور جو اللہ کا پیغام ہے اس پیغام کو ماننا، جو رسولوں کا پیغام ہے، رسولوں کی سنت ہے، حدیث ہے، رسول کی بات ماننا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، یا اللہ کی بات قرآن پر ایمان لائیں گے، رسولوں کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ رسولوں کو رسول نہیں مانیں گے، رسولوں پر بطور رسول ایمان نہیں لائیں گے، اور رسولوں کی بات پر بطور وحی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس کے اندر یہاں دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول، جتنے رسول ہیں سب کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں۔ کافر لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا، کچھ لوگ سب کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو مان لیتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، یا بعض رسولوں کو مان لیتے ہیں، بعض رسولوں کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق کر دیں، کس حوالے سے؟ ایمان کے حوالے سے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں بعض کو ہم مانتے ہیں، بعض کے ساتھ بات کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بین رستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ دو گروہوں کی بات ہوئی۔ ان دو گروہوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو، یہ پکے کافر ہے، بالکل حق طور پہ یہ کافر ہے۔ اور ایسے کافروں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں۔ اب تیسرا گروہ کون ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اللہ کے رسولوں پر بھی۔ پتہ لگا بات ایمان کی ہو رہی ہے، یہ فرق کی بات پیچھے آئی تھی، وہ بھی ایمان میں فرق کی بات آئی تھی، بات ماننے میں فرق کی بات آئی تھی، ذات میں فرق کی بات نہیں آئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور رسول کو ذات کے لحاظ سے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کو خدا مانتے ہیں اور رسولوں میں بھی خدائی صفات مانتے ہیں، رسولوں میں بھی کے بارے میں بھی تصور کرتے ہیں کہ وہ بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ بھی بڑی کرنے والے ہیں، وہ بھی عالم الغیب ہیں، ان کے پاس بھی خزانے ہیں، ساری باتیں جو اللہ میں ہیں وہ رسولوں میں بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اور رسولوں میں فرق کرنا یہ کفر ہے۔ بھئی یہاں اللہ اور رسول کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے ایمان کی۔ تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے میں، ان کی ماننے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بات ہو یا رسول کی بات ہو، اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو دونوں باتوں کی ایک جیسی حیثیت ہے۔ یہ کہنا نہیں جی اللہ کی بات تو اللہ کی بات ہے، وہ تو زیادہ اوتھینٹک ہے، اور رسول کی بات تو رسول کی بات ہے، وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، وہ وہی کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، تو یہ بات کفر کا باعث۔
ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسولوں سب پر ایمان لاتا ہے، سب پر، اللہ پر معبود ہونے کے اعتبار سے، رسولوں پر رسول ہونے کے اعتبار سے ایمان لاتا ہے، اور اللہ اور رسولوں کی باتیں بھی مانتا ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق بھی نہیں کرتا، نہ ایمان لانے میں فرق کرتا ہے کہ جی میں فلاں پر ایمان لاتا ہوں، فلاں پر ایمان نہیں لاتا، نہ رسولوں کے مقام مرتبہ میں فرق کرتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات بھی ہوئی تھی تیسرے پارے کہ جب ہم نے تھوڑی اس کا خلاصہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ رسولوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے، لیکن یہ لوگوں کا کام نہیں ہے لوگ فرق کریں کہ جی فلاں کا مقام زیادہ ہے، فلاں کا کم ہے۔ جب ایک کا مقام زیادہ کریں گے دوسرے کا کم کریں گے تو تنقیص ہو جائے گی۔ یہ امتیوں کا کام نہیں ہے کہ رسولوں میں فرق کریں۔ تو یہاں فرق سے مراد ایمان لانے میں بھی فرق ہو سکتا ہے، اور یہاں فرق سے مراد مقام مرتبہ بیان کرنے میں بھی، کسی کا مقام زیادہ بیان کر دیا، کسی کی توہین کر دی۔ تو جو لوگ اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان، یہی لوگ ہیں اللہ ان کو ان کا اجر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ تو تین گروہ ذکر ہوئے، ایک گروہ اللہ اور رسولوں دونوں کا منکر، ایک گروہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے میں فرق کرتا ہے، کسی ایک پر ایمان لاتا ہے دوسرے پر ایمان نہیں لاتا، اللہ اور رسول کی بات میں فرق کرتا ہے، ان کے احکامات پر میں فرق کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہمارے ہاں ایسا گروہ بھی ہے جو کہتا ہے قرآن کو مانیں گے باقی نہیں مانیں گے، وہ حدیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے مخالف ہو وہ نہیں مانیں گے۔ مجھے ذرا آپ بتائیے کیا کوئی حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیا وہ قرآن کے مخالف ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ قرآن کی صرف میں وہ آیتیں مانوں گا جو قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ بھائی قرآن کی کوئی آیتیں ٹکراتی ہیں آپس میں؟ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ سمجھے جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میں رسول کی وہ بات مانوں گا جو قرآن سے نہ ٹکرائے، بھائی گویا کہ آپ یہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ رسول کی بات قرآن سے ٹکرا سکتی ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ رسول کی بات قرآن سے ٹکراتی ہی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ جو صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے تو وہ اس کو رسول کی بات کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ ضعیف موضوع روایات کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صحیح روایات کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کی بات میں فرق کرنا ایمان لانے کے اعتبار سے، قرآن سے جو بات ثابت ہوگی اس سے عقیدے ثابت کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ رسول کی بات چاہیں گے تو مان لیں گے، چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے، وہ کون سا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا؟ صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو کیا وہ مانتے تھے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حکم بیان کرتے تھے تو آگے سے پسو پیش کرتے تھے؟ ایسی بات تھی؟ نہیں، صحابہ کرام تو کوئی فرق نہیں کرتے تھے، وہ تو بس کٹ مرنے کو تیار تھے، اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، ان کے لیے برابر تھا۔ تو یہ آیتیں بڑی غور طلب ہے۔ حدیث کے حوالے سے جو لوگ سنت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، انہیں ان آیات کریمہ پہ تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ اور رسول میں فرق کرنا، ان ایمان لانے میں، ان کی بات ماننے میں، یہ پکا کفر ہے، یہ صریح کفر ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے ماننا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ بالفرض اللہ کے 100 احکامات ہیں، ہم 100 میں سے 60-70 احکامات کو پہلے ہی انکار کر دیں گے، یہ اللہ کے احکامات ہی نہیں ہیں، اللہ کے احکامات تو بس 20 یا 30 ہیں 100 میں سے۔ ہاں جی میں تو اللہ کے 20 احکامات مانتا ہوں، میں تو 30 احکامات مانتا ہوں، باقی 70 کو تو میں اللہ کا حکم ہی نہیں مانتا۔ تو مجھے آپ بتائیے کیا وہ اللہ کی بات مانتا ہے وہ شخص؟ بھئی اللہ کے احکامات قرآن کریم میں بھی ہیں، اللہ کے احکامات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان فرمائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، آج انٹرنیٹ میں بھی اس قسم کے بہت سے فتنے موجود ہیں۔ تو قرآن بھی وحی ہے اور صحیح حدیث بھی وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے،
اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، ان هو الا وحی یوحى، جو بات کرتے تھے وہی کی روشنی میں کرتے تھے۔ اور اللہ نے ہمیں مطلق طور پہ کہہ دیا ہے بغیر کسی شرط کے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورہ حشر کی آیت ہے، جو تمہیں رسول دیں، جو دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں روک جاؤ۔ یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ امتی فیصلہ کرے گا نبی کی بات کے بارے میں کہ نبی نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے۔ ہاں یہ چیک ہو سکتا ہے کہ وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہوتی کہ نہیں ہوتی، جس کو ہم سند کہتے ہیں۔ سند کو پرکھنا یہ بالکل الگ چیز ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کوئی خبر لے کر آئے اس خبر کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر ایک فاسق شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اس کی تحقیق ہوگی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نہیں۔ اس کی تحقیق کرنے کو انکار حدیث نہیں کہتے، یہ تحقیق تو ضرور ہوگی۔ جب تحقیق ہو گئی کہ واقعی ہے شخص فاسق لیکن بات اس نے صحیح کی ہے، یہ بات ثابت ہے، سند اس کی صحیح ہے، جب صحیح سند ثابت ہو گئی، اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی سند صحیح ثابت ہو گئی، سند صحیح ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہو گئی ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میں اسے چیک نہ کر لوں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ کیا رسول کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے؟ کیا رسول کی بات قرآن کے مخالف بھی ہو سکتی ہے؟ کیا رسول قرآن کی مخالفت کرنے کے لیے تشریف لائے؟ وہ تو قرآن کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، قرآن کی تشریح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو آج غیروں نے، مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے، اور ہم انہی کے اعتراضات، انہی کی جگالی کر رہے ہیں ہم لا علمی کی وجہ سے۔ ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ بعض احادیث پہ ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جی یہ حدیث تو قرآن کے مخالف ہے۔ کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ آپ بالکل اس کو اس طرح لیں کہ اگر آپ حدیثوں کو ٹکرانے لگیں قرآن سے، بہت سے لوگ جو منکر حدیث ہیں وہ حدیثوں کو قرآن سے ٹکرا کر حدیثوں کا رد کرتے ہیں۔ اگر اس طرح ٹکرانے لگیں حدیثوں کو قرآن سے تو بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ کافر لوگوں نے قرآن کی آیتوں کو قرآن سے ٹکرایا ہے، کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت فلاں ایسے ٹکرا رہی ہے، کیا ہم اس کا بھی انکار کر دیں گے؟ وہاں تو ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو قرآن کی بات ہے، قرآن کی بات وہی ہے، قرآن کی بات سے ٹکرا نہیں سکتی۔ تو بھئی آنکھیں بند کر کے کہیں کہ رسول کی بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے، وہ قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی، کیونکہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے ہو، اصول یاد رکھیں، جو بات اللہ کی طرف سے ہو اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی بات بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی بات بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رسول کی بات نہیں ہوتی، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی وحی ہیں، حدیث اگر صحیح سند سے ثابت ہو اور دونوں کو ہمیں ماننا ہے، کسی میں فرق نہیں کرنا ایمان لانے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہودیوں خاص طور پر ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام دیا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے دور سے پہلے کی تمام امتوں پر اور اپنے دور کی تمام جماعتوں پر فضیلت دی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس فضیلت کا پاس نہیں کیا، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی انتہا کر دی۔ تو کیا کیا انہوں نے بڑے بڑے بلنڈر کیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے۔ اللہ نے یہ چیزیں اس لیے بیان نہیں کی کہ ہم انہیں ایک سٹوری کی طرح ہم انہیں مزے لے کر پڑھیں کہ دیکھو جی بنی اسرائیل یہ کرتے تھے، اس لیے بیان کیے کہ اب اللہ نے یہ مقام امت محمدیہ علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام کو دے دی ہے۔ اب کیا تم بھی یہی کام کرو گے جو یہ یہودی عیسائی کرتے رہے ہیں؟ اگر تم بھی یہی کام کرو گے تو اللہ تم پر بھی ذلت اور مسکینی طاری کر دیں گے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے یہ اللہ کی نافرمانیاں کی،
تم نے یہ نہیں کرنی اے مسلمانوں، یہ مقصد ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھ پر اترنے والی کتاب قرآن سچی کتاب ہے۔ یہودی آگے سے کیا کہتے؟ بدبخت، وہ کہتے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نازل نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں جی مجھ پر قرآن اترا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم صرف تب مانیں گے جب قرآن کی کچھ وحی ہم پر بھی اترے۔ کیسا مطالبہ ہے، عجیب مطالبہ۔ بھئی اللہ نے تو انسانوں میں سے بعض لوگوں کو رسول چنا ہے، اللہ نے سب کو تو رسول نہیں چنا۔ اللہ نے سب لوگوں پر تو وحی نہیں کرنی، اللہ نے تو بعض پر وحی کرنی ہے، اور بعض پر میں بھی کن پہ کرنی ہے؟ جن کو اللہ چن لیتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ کہنا جی میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک مجھ پر بھی وحی نہ ہو، یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے، یہ تو نہ ماننے والی بات ہے۔ تو بدبختوں نے کہا اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر بھی ایک کتاب اتار دیں۔ بھئی کتاب اتارنا نبی کا کام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ کتاب کس پر اتارتے ہیں؟ جس پر اللہ چاہتے ہیں۔ یہ سوال ہی پرلے درجے کا کفر ہے اور استہزاء ہے، ادھر حقیقت نہ ماننے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کے، یہودیوں کے اس مطالبے پر پریشان نہ ہوں، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ انہوں نے پہلی دفعہ آپ کے ساتھ یہ کارروائی نہیں کی، یہ اپنے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے ہیں، یہ قوم ہی ایسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت موسیٰ جو ان کے اپنے نبی تھے، یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے بارے میں ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ یہ اپنے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس سے بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں۔ مثلا کیا کہا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ سے؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم تورات نہیں مانیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ اب اگر انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ جی ہم پر کتاب اتار دیں، تو یہ تو اپنے نبی سے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں۔ یہ قوم ہی ایسی ہے۔ کیا مطلب یہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اس قسم کے سوال نہیں کرنے اپنے نبی سے، ہم نے اپنے نبی کی بات مانی ہے، اور صحابہ کرام نے مانی، صحابہ کرام نے تو وہ ماننے کی مثالیں قائم کی۔ اب ہم آگے مانتے کہ نہیں مانتے، اصل سوال یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہم پہ کتاب نہ اتاریں آسمان سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، یہ اس سے بھی بڑے بڑے سوال حضرت موسیٰ سے کر چکے۔ جب انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ دکھائیے، تو کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ کا غضب ان پر اتنا ہوا کہ اللہ نے کڑک بھیج کر سب کو تباہ کر دیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کب انہوں نے کہا تھا؟ اصل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ پر تورات اتری ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھ پر تورات اتری ہے، اللہ نے مجھے لکھی ہوئی تختیاں دی ہیں۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے، ہم تو تب مانیں گے جب آپ ہمیں بھی دکھا، جب ہم پہ بھی اترے، یا کوہ طور پہ آپ ہمیں بھی لے کے جائیں، ہمارے سامنے کم از کم اترے، ہم مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ 70 لوگ لے لیے تھے، چنے ہوئے لوگ، عام لوگ نہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 لوگ چن لیے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ عام لوگ نہیں تھے، جن کے بارے میں حضرت موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، تو ان کو میں ساتھ لے جاتا ہوں، یہ جو ہیں ان کو نشانی اللہ کی نظر آئے گی، تو پھر یہ آگے باقی قوم کو بھی سمجھائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان 70 لوگوں نے بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ کی تائید کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور کہا اے موسیٰ ہم تو اللہ کو الگ اعلان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو نبی نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم بخشا، حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ کی رحمت تو بڑے زوروں پر ہے، اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، اتنی بڑی سعادت۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ آپ نے جب مجھ سے کلام فرمایا ہے تو اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی سعادت ہے۔ قال رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن چونکہ نبی تھے، نبی جب اس قسم کی بات کرتا ہے، نبی اصل میں
کسی کو زج کرنے کے لیے اس قسم کا سوال نہیں کرتا. نبی تو اپنے اطمینان قلب کے لیے سوال کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے جب یہ سوال کیا اللہ نے ان کو سمجھایا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. قال لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، یعنی دنیا میں. آخرت میں تو مومن اللہ کو دیکھیں گے، قرآن و سنت میں بہت سارے دلائل ہیں. تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا میں تمہیں ایک مثال دکھاتا ہوں. میں تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ پر داشت کر گیا، اتنا سخت پہاڑ ہوتا ہے، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، دوسرے پہاڑ پر تھے، بے ہوش ہو گئے. تو پھر حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں اب یہ مطالبہ نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نہیں اللہ کو دیکھ سکتے دنیا کے اندر، تو ایک امتی گناہگار امتی اگر یہ تقاضا کرے اور اس کے تقاضے کے اندر استہزاء کا اور تنگ کرنے کا انداز ہے، تو جب ان 70 لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اتنے غضب میں آئے، اللہ نے بجلی بھیج کر سب کو ہلاک کر دیا. پہلے پارے میں پوری تفصیل موجود ہے اس میں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں. اللہ فرماتے ہیں چیخ نے کڑک نے تمہیں آ لیا، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے دیکھتے سب ہلاک ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ میں تو اس 70 لوگوں کو لایا تھا کسی اور مقصد کے لیے، انہوں نے تو جا کر باقی لوگوں کو مطمئن کرنا تھا. اگر یہ 70 لوگ ہی آپ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، تو اگر یہ 70 لوگ واپس نہیں جائیں گے تو میری قوم تو ساری انکار کر دے گی. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے 70 لوگوں کو دوبارہ زندگی دے دی. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد. 70 لوگوں کو اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی، اتنے بڑے مطالبے کے باوجود. اس کا ذکر ہے یہ بدبخت اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں. پھر فرمایا اور انہوں نے کیا کیا ہے، صرف یہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ہم پر کتاب اتاریں، انہوں نے بچھڑے کو بھی پوجا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود بچھڑے کو پوج لیا، انہوں نے بچھڑے کو رب بنا لیا. بھئی جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی، کس طرح اللہ نے فرعون کو غرق کیا. بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا کہ جس سمندر کو انہوں نے پار کیا تھا اسی سمندر کو فرعون اس کا آل لشکر پار کرنے لگا، اللہ نے رستے ختم کر دیے تھے. ایسے ہی ہوا تھا. انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے کس طرح حضرت موسیٰ کو اور ان کو نجات دی، کس طرح ان کے سب سے بڑے دشمن کو تباہ کیا. انہی لوگوں نے بعد میں بچھڑے کو معبود بنا لیا کہ بچھڑے کو اللہ کے برابر کر دیا. روشن نشانیاں آنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے دلائل دیکھنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا. یہ تو اتنے بدبخت، اتنے ظالم لوگ ہیں. فعفونا عن ذلک، ہم نے یہ بھی معاف کر دیا. اللہ نے توبہ قبول کی، اگرچہ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے بچھڑے کو پوجا ہے وہ قتل کریں ایک دوسرے کو. اللہ نے بہرحال اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ نے جہنم میں نہیں ڈالا جنہوں نے توبہ کی. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. پھر انہوں نے کیا کیا، یہ کیسی قوم تھی. اب جب حضرت موسیٰ تورات لے آئے، پہلے انہوں نے کہا 70 لوگ، پہلے انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود نہ دیکھ لیں. 70 لوگ گئے، 70 لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کر دیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان 70 لوگوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا. قوم والے ایمان لے آئے تورات پر، ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ کے احکامات مانیں گے، وعدہ کر لیا. پھر کیا کیا، کچھ دیر بعد جی فلاں حکم نہیں مانتے، فلاں حکم تورات کو مشکل لگتا ہے وہ نہیں مانتے، فلاں حکم نہیں مانتے، فلاں حکم نہیں مانتے. اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے کیا کیا، طور پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا. اللہ نے فرمایا مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم مانیں گے، اب تم تورات کے احکامات ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر تم اب انکار کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، تمہیں ملیا میٹ کر دے گا. سب نے وعدہ کیا نہیں جی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ بھی بلند کر دیا تھا ان کے وعدہ لینے کے لیے. یہ بھی ان کے ساتھ ہوا. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ہم نے ان سے کہا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تم سے بیت المقدس جو پاک سرزمین ہے جس کو الارض المقدسہ قرار دیا، اللہ نے تمہارے لیے وہ لکھ دی ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تم غالب آؤ گے، آؤ ذرا ہم اس قوم سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. اللہ نے جہاد کرنے سے پہلے وعدہ کر لیا مجھ سے کہ ہم ہی غالب آئیں گے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تم پر لکھ دی ہے. یہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا اللہ کی طرف سے. کیا کہنے لگے آگے سے بولتا؟ کہنے لگے کہ وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے. حضرت موسیٰ کہتے رہے کہ بھئی اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ کی مدد ہوگی، فرشتے اتریں گے، جو بھی ہوگا ہم غالب آئیں گے، لیکن ہمیں ایک دفعہ میدان میں اترنا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم غالب نہیں آ سکتے. کیا کہنے لگے آگے سے؟ کہنے لگے اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے. اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ مایوس ہو گئے اپنی قوم سے اور کہنے لگے، اللہ سے شکوہ کیا، اے اللہ میں تو اپنا اور اپنے بھائی کی ذمہ داری لیتا ہوں. اے اللہ آپ ہمیں جو حکم دیں، مجھے کوئی حکم دیں، میرے بھائی کو حکم دیں، ہم آپ کے حکم پہ عمل کریں گے. یہ قوم والوں سے تو میں تو تنگ آ گیا ہوں، یہ قوم تو بات مانے گی کہ نہیں مانے گی. اللہ نے سزا کے طور پر 40 سال کے لیے ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی، حالانکہ اللہ نے لکھ رکھی تھی ان کے لیے، لیکن ان کے جہاد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدسہ حرام کر دی. ٹانگوں ٹوئیاں مارتے رہے صحرا کے اندر. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد نئی قوم آئی، ان کی نئی نسل پیدا ہوئی. حضرت موسیٰ بھی فوت ہو گئے، حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے صحرا کے اندر ہی. پھر نئی نسل پیدا ہوئی اور پھر نئی نسل جو ہے وہ انہوں نے اس کو فتح کیا. جب انہوں نے اس کو فتح کیا، اللہ کا وعدہ تو تھا فتح ہوگی، فتح ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا کہ انسان گناہ گار ہے، تم بھی گناہ گار ہو، تم سے بڑی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. اب تم نے شہر میں داخل ہونا ہے تو سجدہ کر کے داخل ہونا ہے. چلو جو پچھلی کمیاں کوتاہیاں تھیں اللہ معاف کر دیں. اگر اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے اللہ پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے. تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، منہ سے کہو حطہ کہ اے اللہ معاف کر دیں، اے اللہ بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اے اللہ آپ معاف کر دیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے. بدبختوں نے کیا کیا؟ یہاں بھی اکڑ. اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وہ سجدہ کرنے کی بجائے، جھکنے کی بجائے پیٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. کتنا مذاق اڑایا اللہ کے حکام کو. اور اللہ نے فرمایا تھا حطہ. حطہ کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا، معاف کر دینا. انہوں نے حطہ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ، اے اللہ ہمیں دانے چاہیے، ہمیں گندم کے دانے چاہیے، ہمیں فصل چاہیے. وہ حطہ کو حبہ سے بدل دیے. یہ بعض علماء کہتے ہیں اس کو حنطہ سے بدل دیے، گندم. کیسے کیسے مذاق اڑائے انہوں نے. یہ بدبخت قوم ہے بنی اسرائیل. سارے ایک جیسے نہیں تھے، ان میں نیک لوگ بھی تھے، لیکن اکثر لوگوں کی یہ صورتحال. اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا تھا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. یہاں تفصیل نہیں ہے، وہ تفصیل دوسرے پاروں میں ہے، میں نے وہاں سے آپ کو بیان کی. یہ بھی ان لوگوں کا کارنامہ ہے. پھر کیا ان کا کارنامہ ہے؟ اصحاب سبت کا واقعہ معروف. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو. پہلی بات ہے ہفتہ انہوں نے اپنی مرضی سے چنا ہے. اللہ نے ان کو جمعہ دیا تھا، انہوں نے جمعے کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنی مرضی سے ہفتہ چن لیا. اللہ نے کہا چلو ہفتے کے دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، تم نے عبادت کرنی ہے. ہفتے کے دن اب آزمائش ایسی ہوئی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھیں، ابھر کر آتی تھی. اللہ آزمائش کرتے ہیں. انہوں نے اب کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تالاب بنا لیے ساتھ. یہ نہیں کہ اللہ کے حکم پر کما حقوق عمل کرتے، باقی دنوں میں شکار کرتے، چاہے شکار کم آتا اللہ برکت دے دیتے. اللہ نے آزمائش کرتے ہوئے ہفتے کے دن میں زیادہ شکار آتا، زیادہ مچھلیاں ابھر کر آتی، باقی دنوں میں کم آتی. کچھ دن تو یہ عمل کرتے رہے اس حکم پر، پھر انہوں نے تالاب بنا لی. اب کہتے تھے دیکھو جی ہم تو نہیں کرتے ہفتے کے دن شکار، ہم تو باقی دنوں میں شکار کرتے، لیکن ہیلا کیا تھا. بالکل اس طرح کا ہیلا جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیلا کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، ایک دن پہلے اپنے کسی اولاد کو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو ہبہ کر دیتے ہیں، گفٹ کر دیتے ہیں، اگلے دن واپس لے لیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو پورا سال نہیں گزرا، ایک دن کم گزرا ہے سال سے.
اور پھر وہ ایک دن اس کے پاس رہتا ہے، اس کو اس شرط پہ دیتے ہیں کہ تم نے مجھے واپس اگلے دن یا 2 دن بعد یا ہفتے بعد تم نے مجھے واپس گفٹ کر دینا، تو مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ ہیلا کی ہے. تو یہ ہیلا کرنا تو یہودیوں کا کام ہے. انہوں نے ہیلا کیا. اب ان میں 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ ہیلا کرتا تھا، جس نے تالاب بنایا. دوسرا گروہ وہ تھا جو ہیلا نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا. کہتے تھے بڑے بدبخت لوگ ہیں، ان کو روکیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نہ ہیلا کرتے تھے وہ، انہوں نے ہیلا کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. وہ ہفتے کے دن کما حقوق عبادت کرتے تھے، باقی دنوں میں کاروبار کرتے تھے. تیسرے لوگ وہ تھے جو نہ ہیلا کرتے تھے اور وہ ان کو روکتے بھی تھے. تو بہرحال جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب میں جو ہیلا کرنے والے تھے وہ بھی گرفتار ہوئے اور جو روکتے نہیں تھے وہ بھی گرفتار ہوئے. اللہ نے ان کو نجات دی. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء. جو برائی سے روکتے تھے تیسرا گروہ، اللہ نے ان کو نجات دی اور باقی لوگوں کو عذاب آ گیا. اللہ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا. یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوا. یہ ہفتے کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہے. پھر یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے وعدے توڑتے رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے رہے. فبما نقضهم میثاقهم، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کو شہید کرنے کی وجہ سے ناحق. اور پھر جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی باتیں مانو تو آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ مذاق ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی تم کیا کہہ رہے ہو. یہ بھی مذاق ہے، یہ بھی کفر در کفر ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے لوگ. اس سے بڑھ کر کیا کیا انہوں نے؟ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، ان کا کفر کرنا، حضرت مریم پر انہوں نے بہتان لگایا. حضرت مریم جو کائنات کی سب سے عظیم عورت ہیں. حدیث مبارکہ ہے مردوں میں بہت کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں حضرت مریم کامل ہوئی ہیں. اللہ نے حضرت مریم کو تمام دنیا کی عورتوں پر چن لیا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. پاک دامن حضرت مریم، کنواری مریم، اس پر انہوں نے بہتان لگا دیا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ زنا کی ہے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے لیکن الزام لگا دی. اسی زنا کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں والعیاذ باللہ. پھر اس سے آگے بڑھ کر اب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ نے اللہ کے بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے معجزے پیش کیے. مادر زاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے. پتلا بناتے مٹی سے، اس میں پھونک مارتے اللہ کے حکم سے، وہ زندہ پرندہ بن جاتا. مردہ اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا. اتنے بڑے بڑے معجزات دکھانے والے حضرت عیسیٰ. انہوں نے سازشیں کر کے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کے خلاف کر کے انہوں نے بادشاہ کو ورغلایا کہ یہ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، یہ سرکشی کرنے والے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی دے دی جائے. انہوں نے پوری اسکیم بنائی، پوری سازش کی، اور بادشاہ نے پہلے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، پھر حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے انتظامات کیے. وہ اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا، ان کو اٹھا لیا اپنے پاس جسم روح سمیت، اور جو ان میں سے کوئی شخص تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی، اس کو انہوں نے سولی دے دی. اب یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ سولی ہو گئی، عیسائی بھی سمجھتے ہیں سولی ہو گئی. اب یہودی جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں اس پر، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوں، فخر کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے قتل کر دیا، فخر سے کہتے تھے. یہودی بھی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے مظلوم، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے، بعد میں 2 دن بعد 3 دن بعد زندہ ہو گئے، اور پھر وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اور ان میں خدائی صفات آ گئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے بدبختوں نے سازش کی تھی پوری،
لیکن وہ قتل نہیں کر سکے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہ قتل کیے نہ سولی دی، لیکن ان پہ شبہت ڈال دی گئی۔ اہل کتاب شک میں ہیں، ان کے پاس یقین نہیں ہے، بس ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یہ یقینی بات ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، قتل کرنے پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب یہاں ہم مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، اتنی واضح آیات ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا انہوں نے، یہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ واضح آیت ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے پاس جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ یہاں وہ عام فوت ہونا مراد ہی نہیں ہے، اللہ انکار کر رہے ہیں کہ، اور جہاں اللہ انکار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی قتل کا، سولی کا، وہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں دی گئی، اللہ نے ان کو جسم روح سمیت اپنی طرف اٹھا لیا معجزاتی طریقے سے۔ اب کئی ایسے مسلمان بھی ہیں، یہودی عیسائی اس کو نہیں مانتے، کئی مسلمان ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانتے۔ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مرزائی وہ تو ویسے بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے متنبی کو، اپنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسیح ثابت کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ نہیں مانتے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، قادیانی بھی نہیں ہیں، وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی اور بہت سے منکر حدیث اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا قرب قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جس قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس قرآن سے بھی ثابت ہے، انہی آیات میں ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے پہلے۔ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے سے پہلے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا۔ دو تفسیریں ہو سکتی ہیں اس کی، اپنی موت سے پہلے یا حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اہل کتاب چاہے دنیا میں وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے اپنی زندگی میں، مرتے وقت اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن مرتے وقت وہ قبول کرے، اس کا حق کو قبول کرنا مرتے وقت فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یا تو مطلب یہ ہے ہر اہل کتاب مرتے وقت اسے حق دکھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اب اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ہر اہل کتاب مرتے وقت اس پر ایمان لے آتا ہے، لیکن مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس کا ایمان قبول ہوا، وہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسری تفسیر وہ یہ ہے کہ ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے ان پر لازماً ایمان لائے گا، یعنی جو حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے، ابھی تو وہ فوت ہی نہیں ہوئے، ابھی تو اللہ نے ان کو ایسے ہی زندہ اپنے پاس اٹھا لیا معجزاتی طریقے سے۔ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر دوبارہ زندگی گزاریں گے، پھر شادی بھی ہوگی، پھر وہ فوت بھی ہوں گے، تو تب جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے۔ یا تو اہل کتاب میں یہودی ہوں گے، یہودیوں کو تو ملین میٹ کر دیا جائے گا اس وقت۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کر، سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور جو یہودی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہودی درخت کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے اور پتھر اور درخت پکاریں گے کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے آ کر قتل کر دو، سوائے غرقت کے درخت کے۔ تو یا یہ مراد ہے، اس سے اور بھی اس کے دلائل ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ جی 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 یہاں تو اہل کتاب ہے، وہیں میں اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی ہوتے ہیں، مسلمان تو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اور بھی قرآن کے دلائل ہیں، مثلا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں کی تھی۔ قرآن میں ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمری میں بات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کا پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمری دونوں میں بات کرنا معجزہ ہے، یہ دونوں معجزہ ہیں۔ اب پنگوڑے میں بات کرنا
بچپنے میں بات کرنا، بچپنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2-3 سال 4 سال کی عمر، یہاں وہ عمر مراد ہے جس میں بچے بات نہیں کرتے، بالکل پیدا ہونے کے 1-2 دن بعد، وہ تو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم لائن اٹھائے ہوئے، لوگوں نے کہا یہ کون ہے، حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا اس سے کیا بات کریں، بچہ بول اٹھا اللہ کے حکم سے، قال انی عبد اللہ۔ یہ معجزاتی طور پہ حضرت عیسیٰ بولے، یہ بھی معجزہ ہے، مہد میں گود میں بات کرنا اور ان کا کہل میں بات کرنا بھی معجزہ ہے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا ہے تو ان کی عمر 33 سال ہے، جوانی میں ان کو عین جوانی میں اٹھا لیا گیا، ابھی ان پر ادھیڑ عمری کہولت کی یا بڑھاپے کی عمر نہیں آئی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے بتایا کہ وہ بڑھاپے میں بھی بات کریں گے، ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے۔ اب یہ بات کرنا بھی معجزہ ہے کہ وہ معجزاتی طور پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور اب وہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں، اور دوبارہ آ کر وہ نارمل زندگی گزاریں گے، باتیں بھی کریں گے اور دیگر کام بھی کریں گے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ ایک معجزہ تو ہو گیا ہے پورا، جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی الزام لگاتے رہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اس کو، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو دوسرے کو نہیں مانتے۔ اب مسلمانوں میں سے کئی لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے، پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ کی بات ہے، اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی کیا مطلب؟ قرب قیامت آئیں گے۔ اب اس کی تشریح اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اس کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ اس کی یہی تشریح ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے بہت قریب تشریف لائیں گے دوبارہ۔ یہ قرآن سے ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث۔ اب عیسائی نہ مانے، عیسائی ویسے مانتے ہیں اس بات کو، مرزئی نہ مانے تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے کچھ اور مقاصد ہیں۔ مسلمانوں میں سے کئی لوگ نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتراض برائے اعتراض کے لیے کہ جی موتا میں نہیں آتا، موتا امام مالک میں کوئی حدیث نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کی۔ موتا امام مالک میں اگر نہ ہو تو اس سے کیا ثابت ہو؟ اگر موتا میں حدیث نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو حدیث موتا میں نہیں ہوگی وہ دین اسلام نہیں ہوگا۔ غامدی صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے جی اگر حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، کوئی نہیں آنا ہم نہیں مانتے، بخاری مسلم کے احادیث کو تو ایمان نہیں لاتے، قرآن کی یہ آیات بھی موجود ہیں، ان دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ان آیات کا کیا معنی کرتے ہیں؟ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث سے پوری امت کا اجماع ہے، اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی دلیل دیتے ہیں جی موتا میں نہیں ہے۔ تو ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ پھر موتا میں جو احکامات نہیں ہیں سب کا انکار کریں۔ موتا میں تو 1500 حدیثیں ہیں، کچھ چند حدیثیں ہیں، زیادہ حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ اب جو حدیث موتا امام مالک میں نہیں، جی موتا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے، اب سب سے پہلی کتاب میں تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی بندہ کہے جی میں حضرت عیسیٰ کے آنے کو نہیں مانتا، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر نہیں۔ بھائی سورہ بقرہ میں نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا قرآن صرف سورہ بقرہ کا نام ہے؟ کیا حدیث سنت صرف موتا کا نام ہے؟ ایک چیز صحیح بخاری میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دوسری کسی کتاب میں ہو، صحیح سند سے آ جائے، وہ بھی دین ہے۔ کسی ایک کتاب میں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو صرف نہ ماننے کی باتیں ہیں، یہ تو کھوکھے دلائل ہیں، صرف نہ ماننے کی باتیں ہیں، بالکل یہ دو ٹوک عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ یہودیوں کی بات چل رہی تھی، فرمایا کہ ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے کیا ہوا، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، بعض چیزیں جو حلال تھیں اللہ نے ناراض ہو کر ان پر حرام کر دی، اونٹ ان کے اوپر حرام کر دیے، ان کے اوپر چربی اور اس قسم کی چیزیں حرام کر دی۔ بدبختوں نے وہاں بھی ہیلا کیا، اللہ نے ان پر چربی حرام کر دی، انہوں نے چربی بیچ کر اس کی قیمتیں کھانا شروع کر دی۔ حالانکہ جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کتا حرام ہے تو کتے کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اگر سور حرام ہے تو سور کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جی ٹھیک ہے حرام ہے ہم پر چربی، بیچ کر قیمت کھانا شروع کر دی، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ سود لینا شروع کر دیا انہوں نے،
حالانکہ ان کو سود سے منع کیا تھا، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے شروع کی. یہ سارے یہودیوں کی باتیں اللہ کر رہے ہیں قرآن میں. اور ہم کہیں گے کہ یہ تو ان کی باتیں ہیں، ہم مزے لے لے کر پڑھیں. آپ بتائیے کہ ان میں سے کتنی باتیں مسلمانوں میں آج موجود ہیں؟ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ہم نے ان کافروں کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مسلمان آج سود کھاتے ہیں، مسلمان آج باطل طریقے سے، رشوت سے اور غلط طریقے سے، چوری ڈاکے سے مال کھاتے ہیں. آج مسلمان عقائد کے مسئلے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، کتنے میں نے ابھی آپ کو باتیں کی، مسلمان کے اس بات کو نہیں مانتے. آج مسلمان جو ہے کس طرح اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. آج مسلمان کتنے ہیں کہ جب ان کو قرآن کا، اللہ کا حکم سنایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے، آگے سے کس طرح مذاق اڑاتے ہیں. ٹی وی وغیرہ میڈیا آپ دیکھ لیجئے، آج کس طرح جو ہے وہ علماء کا اور دین اسلام کا اور اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آج لوگ، کہ یہودیوں نے باتیں کی، بڑی بڑی ایسے لوگ بھی ہیں نام کے مسلمان ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے. بہرحال اللہ نے ذکر کیا ان کا، اور اللہ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، سب ایک جیسے نہیں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ جتنے بھی ایک قوم کی جتنی بھی اکثریت غلط ہو، اگر ان میں نیک لوگ موجود ہیں ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. جہاں بھی ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان کی کم بختی کا، ان کے کفر کا، ان کے استہزاء کا، اور ان کے اوپر ذلت و مسکینی طاری ہونے کا، اللہ ضرور ذکر کرتے ہیں نیک لوگوں کا، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں راسخ فی العلم لوگ بھی موجود تھے، وہ ایمان لاتے تھے. ایمان لانے والے جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اے نبی، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو پہلے نازل ہوا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام، چند یہودی مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ نے ان کا ذکر باقاعدہ کیا ہے. نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ نے دونوں گروہوں کی بات کی ہے، اور کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ نے یہودیوں کی بات کی. اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں سے وہ جماعت بھی ہے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، وہم یسجدون، سجدوں میں وقت گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، جہاں جتنی برائی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور جو اچھائی ہے اچھائی بھی بیان کرتے ہیں. ہم لوگ جب کبھی برائی بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ہم بس برائی بیان کرتے ہیں، اچھائی بیان نہیں کرتے. اچھائی کو بھی بیان کرنا چاہیے. پھر فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی کی، ایسے وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر وحی کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بالکل اس طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد والے نبیوں پر وحی کی. بعد والے نبی کون ہیں اے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم پر وحی کی، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں میں جو نبی تھے ان پر، عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر، سلیمان پر، ہم نے ان سب پر وحی کی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان تمام انبیاء اور رسل پر وحی ہوئی ہے، ہم نے آپ پر بھی اسی طرح وحی کی ہے. جو عیسائی یہودی پچھلے سب انبیاء کو، ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تو وہ آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ جس طرح ان تمام انبیاء پر جن کو یہودی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے علاوہ یہودی سب کو مانتے ہیں، عیسائی ان تمام کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تو جب ان سب کو نبی مانتے ہیں تو آپ کوئی انوکھے نبی تو نہیں ہیں، آپ پر کوئی وحی کی کوئی ایک نئی صورت تو نہیں اتری. آپ پر بھی جس طرح ان پر وحی ہوئی ہے اس طرح آپ پر بھی وحی ہوئی ہے، یہ آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر آپ کی نشانیاں، قرآن کی نشانیاں، جس جگہ آپ ہجرت کریں گے، جہاں آپ پیدا ہوں گے، آپ کے صحابہ کی نشانیاں، تورات و انجیل بھرا پڑا ہے ان سے، اور وہ نشانیاں پوری ہیں. اور یہودی عیسائی دل سے مانتے ہیں، اندر سے چھپاتے ہیں حق کو. دوسرے بارے میں اللہ نے یہودی عیسائیوں کی صفت بیان کی کہ یہ حق کو چھپانے والے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جس سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، دل سے پتہ ہے ان کو یہ حق ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ایک گروہ حق کو چھپا لیتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے حق کیا ہے، وہ حسد ہے ان کو، وہ نہیں مانتے۔ ورنہ تو جس طرح ہم نے ان انبیاء پر وحی کی اس طرح ہم نے آپ پر بھی وحی کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کتاب ان کو دی۔ بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا، جن کا یہاں نام ہے، یہاں تو چند نبیوں کا نام ہے، قرآن کریم میں ویسے 25 انبیاء کا ذکر ہے۔ بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کیا ہے، اور بہت سے ایسے رسول ہیں ہزاروں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان رسولوں میں سے ایک خاص رسول حضرت موسیٰ بھی ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اللہ نے ان سے باقاعدہ کلام بھی فرمایا۔ اب یہ آیت کریمہ بہت اہم آیت، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر احادیث مبارکہ پر جتنے اعتراض ہیں وہ سارے اس آیت کریمہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جب غیروں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر ہم میدان جنگ میں غالب نہیں آ سکتے، ان کا دین، ان کی کتاب سنت ان کو جہاد کی اتنی ترغیب دیتے ہیں کہ مسلمان جتنا بھی دنیا دار ہو جائے، جتنا بھی جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے، جب جہاد کی بات آتی ہے میدان جنگ کی تو یہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، یہ پھر شہادت کو اپنی معراج سمجھتا ہے گناہ گار ہونے کے باوجود۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں انہیں شکست دینا ممکن نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی اصل میں اس ایمان کی بنیاد قرآن اور سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قرآن اور سنت کو مشکوک کر دو تو تم ان پر غالب آ سکتے ہو، ورنہ تم ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ خاص طور پہ صلیبی جنگوں کے بعد انہیں یہ اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہرانا ممکن ہی نہیں، ہمیں زندگی پیاری ہے انہیں موت پیاری ہے، جس کو موت پیاری ہو اسے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ ان کے دین کو، ان کے سامنے شہادت کو ہی، جہاد کو ان کے لیے مشکوک بنا دیا جائے۔ کیسے مشکوک ہوگا؟ جب قرآن اور سنت کو مشکوک بنایا جائے۔ اب انہوں نے کہا سٹیپ بائی سٹیپ، تب سے انہوں نے اسٹریٹجی اپنی بدل دی، کہا پہلے حدیث کو مشکوک کر دو، بعد میں پھر قرآن۔ جب حدیث مشکوک ہو جائے گی، جب قرآن کی تشریح ختم ہو گئی، پھر قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، پھر قرآن کو بھی مشکوک کر دیں گے۔ حدیثوں کے بارے میں انہوں نے پھر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے، باقاعدہ پروپیگنڈا کے تحت انہوں نے حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے۔ اب ہمارے وہ لوگ جو جدید بنتے ہیں اور جو ان کے پٹھو تھے، جو ان سے مراعات لیتے تھے، انہوں نے عقل پرستی کے نام پر، انہوں نے علم کے نام پر انہی کے اعتراضات کو مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے اعتراضات کا جواب دیتے، جس کا جواب علم سے ہر چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ دین نام ہے کتاب و سنت کا، سنت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، دین ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کو اب اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ انہوں نے کہا پہلے حدیث کو مشکوک کر دو، حدیث پہ اعتراضات کرنا شروع کیے۔ آج مسلمانوں میں جاوید احمد غامدی، سب سے پہلے سر سید سے یہ معاملہ شروع ہوا، تو سر سید اور پھر عبداللہ چکڑالوی اور پھر بہت سارے لوگ، اور پھر جاوید احمد غامدی، غلام احمد پرویز قادیانی، اور یہ سب لوگ آج جتنے اعتراضات حدیث پر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اعتراض ایسا نہیں ہے جو انگریزوں نے نہ کیا ہو، جو گولڈ زہر نے اور اس کے پیش رو نے یہ اعتراضات نہ کیے ہوں۔ سارے اعتراضات جو ہیں قرآن موجود ہیں، انہیں اعتراضات کو نئے انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جوابات ہزاروں دفعہ دیے بھی جا چکے ہیں، ہم وہ جوابات نہیں پڑھتے، ہم اس اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ اب اس اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جی وہی صرف جلی ہوتی ہے، وہی مطلوب ہوتی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہ وہی نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں حکمران تھے، انہوں نے جو قرآن سے سمجھا انہوں نے وہ بیان کر دیا، آج جو حکمران سمجھیں گے وہ قرآن سے بیان کریں گے، لیکن جی پورا دین ہی بدل جائے گا۔ اگر حکمران جو سمجھے قرآن سے اگر وہ دین ہے تو حکمران تو اپنی من مانی کرے گا۔ غلام احمد پرویز کا یہ نقطہ نظر ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کی حیثیت اپنے دور کے حکمران کی تھی، جو قرآن سے انہوں نے غلط صحیح نعوذ باللہ سمجھا انہوں نے وہ نافذ کر دیا، وہ ان کے دور کی باتیں تھیں، آج کا حکمران کی وہی حیثیت ہے۔
آج کا حکمران جو قرآن سے سمجھے وہ اگر صلاۃ سے سمجھتا ہے کہ صلاۃ کا مطلب دعا کرنا ہے یا گھوڑوں کی دوڑ لگانا ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی. زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی، اگر ہم نہا لیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. حج کا مطلب ارادہ کرنا، اگر ہم اچھی اچھی چیزوں کا ارادہ کر لیں بیت اللہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. کتنا آسان ہو گیا دین، نہ کوئی مشکل چیز نہ کوئی اور معاملہ، سارا دین جو ہے نا آسان ہو گیا. دین کا سارا بڑھیا بگاڑ دیا. کہا جی اگر کوئی حجت ہے تو وہ قرآن ہے. بھائی قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 23 سالہ زندگی میں قرآن کا بیان کرتے رہے. تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث مبارکہ بھی وہی ہے، دونوں وہی ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تمہیں جو نبی دے وہ لے لو، جو جس سے روکیں رک جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. قرآن کریم میں سینکڑوں دلائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن میں کتنی مرتبہ ہے. اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں. امام بخاری نے جب صحیح بخاری کا پہلا باب قائم کیا ہے وحی اور وحی کی ابتدا، تو وہ اس آیت کریمہ کو لائے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی جس طرح ہم نے ان انبیاء پر وحی کی. امام بخاری رحمہ اللہ سوال قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتائیے ان انبیاء میں سے کس کس پر کتاب اتری جن کا یہاں ذکر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، صحیفہ صحف ابراہیم، ٹھیک ہے جی، ان پر کتاب اتری. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں جو ہے وہ حضرت داؤد کا ذکر ہے، ان پر زبور اتری، ٹھیک ہے جی، ان پر زبور اتری. ان نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، ان پر انجیل اتری، ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں ان پہ انجیل اتری. آگے جا کے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کی، ان پر تورات اتری، ٹھیک ہے جی، تورات اتری، صحف موسیٰ. اور کسی نبی کے کسی صحیفے کے بارے میں ہم بالضبط کہہ سکتے ہیں حضرت اسماعیل پر فلاں صحیفہ اترا، حضرت اسحاق پر فلاں صحیفہ اترا، حضرت نوح پر فلاں صحیفہ اترا، حضرت یعقوب پر فلاں صحیفہ اترا، حضرت ایوب پر کیا اترا، حضرت یونس پر کیا اترا، حضرت ہارون پر کیا اترا، حضرت سلیمان پر کیا اترا. کیا صرف کتاب ہی وہی ہوتی ہے، وہی جلی، وہی مطلوب؟ اگر صرف کتاب وہی ہوتی ہے، جس طرح یہ منکر حدیث جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں جی صرف کتاب وہی ہوتی ہے، تو یہ کیا تمام انبیاء نہیں تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے؟ حضرت نوح اللہ کے نبی نہیں تھے 1000 سال، ان پر کتاب تو نہیں اتری، ہمیں تو نہیں پتہ کسی کتاب کا. کیا ان پر اللہ کی وحی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ سوال یہ ہے. کیا حضرت اسماعیل پر اللہ کی وحی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ کیا حضرت اسحاق پر اللہ کی وحی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ حضرت یعقوب پر، حضرت یوسف پر، حضرت ایوب پر، حضرت یونس پر، حضرت ہارون پر، حضرت سلیمان پر اللہ کی وحی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ وہ کون سی وحی تھی جو ان پر وحی ہوتی تھی؟ اگر صرف کتاب ہی وحی ہے تو، اگر وہی جلی یا وہی مطلوب ہی وہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ پر ہم نے اس طرح وحی کی جس طرح ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد والی وحی کی وہ بھی کی، اور جو باقی انبیاء پر وحی کی نوح علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ چھوڑ دیں، ایوب، ان پر جو وحی کی وہ بھی آپ پر وحی کی. وحی کی سب صورتیں آپ پر کی ہیں. کتاب والی وحی بھی کی اور کتاب کے علاوہ وحی بھی کی. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب تک کتاب نہیں اترے گی تب تک وحی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کب اتری؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری فرعون کے غرق ہونے کے بعد. ابھی آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے کہا ہم نہیں مانتے تورات کو. حضرت موسیٰ 70 لوگوں کو لے گئے. یہ سارا واقعہ صحرا کا ہے، کوہ طور کا ہے. یہ سارا واقعہ فرعون کے دور کا نہیں ہے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد کا واقعہ. کیا فرعون کے غرق ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ نبی نہیں تھے؟ اگر نبی نہیں تھے تو فرعون کو کیا وہ دعوت دیتے رہے؟ فرعون کے دربار میں جا کر کیا کرتے رہے؟ وہ کئی سال، پتہ نہیں کتنے سال ہیں، وہ کیا کرتے رہے؟ تب نبی تھے. اگر نبی تھے تو ان پر کون سی وحی اتری؟ تو رات تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی پچھلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد. فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. تو کیا اس سے پہلے حضرت موسیٰ نبی نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی کب مکمل ہوئی ہے؟ آپ کی آخری زندگی میں مکمل ہوئی ہے. تو کیا آپ پر جب پورا قرآن نہیں اترا تھا تو کیا آپ نبی نہیں تھے؟ تو وہی صرف وہی مطلوب نہیں ہوتی، صرف قرآن وحی نہیں ہوتا، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے.
قرآن کریم میں بہت سے ایسے احکامات ہیں اللہ نے وہ تفصیل قرآن میں بیان نہیں کی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے، بات اپنی ختم کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن اللہ ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ وہ باتیں اللہ ان کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہیں؟ وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحابہ کرام کو قرآن کے علاوہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں تمہیں میں نے سکھائی ہیں۔ گویا کہ قرآن کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھایا وہ بھی اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا ہے۔ تو قرآن کی آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ نماز کے بارے میں ہے، مشہور آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ نماز کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، آپ سب نے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سواری پر۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی خوف کی حالت میں پیدل چلتے ہوئے بھی نماز ہو سکتی ہے، سواری پر بھی نماز ہو سکتی ہے، دوڑتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں وہ باتیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب تم خوف کی حالت میں نہیں ہو، خوف کی حالت میں دوڑتے ہوئے سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن جب تم امن میں آ جاؤ، اب خوف نہیں ہے، اب خوف والی نماز نہیں پڑھ سکتے، اب وہ دوڑتے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ویسے ذکر کرو، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، اللہ کی ویسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ قرآن میں دعویٰ کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ نماز ہمیں امن کی حالت میں اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے تمہیں اللہ نے سکھائی۔ سوال ہے کہ اللہ نے وہ نماز ہمیں کہاں سکھائی؟ قرآن میں تو وہ نماز موجود نہیں۔ قرآن سے آپ 5 نمازیں ثابت کر دیں تو جو انعام کے لے لیں، 5 نمازوں کی فرض رکھتے ہیں ثابت کر دیں، سنت رکھتے ہیں ثابت کر دیں، فرائض ثابت کر دیں، سنتیں ثابت کر دیں۔ آپ نماز کے ارکان قرآن سے ثابت کر دیں کہ جی پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر قوما کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ کوئی چیز آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں امن کی حالت کی پوری نماز سکھائی ہے، تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ کیسے سکھائی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز ہی تو سکھاتے رہے، نماز پڑھ کے دکھاتے رہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہی حکم حج کے بارے میں بھی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ جہاں حج کا ذکر ہے وہاں ذکر ہے کہ ویسے اللہ کا ذکر کرو، ویسے حج کے ارکان کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائے۔ اور حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اور مسلمان بھی ان کی نیابت میں دعا کرتے ہیں، ارینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں ہمارے حج کے طریقے، عبادت کے طریقے سکھا۔ اللہ نے سکھائے ہیں کہ نہیں سکھائے؟ سکھائے ہیں، قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو تفصیل نہیں ہے حج کے طریقوں کی، زکوٰۃ کی تفصیلات، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے اور کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، پھر کتنے % دینی ہے، یہ تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ اگر حدیث سے جان چھڑانی ہے تو در حقیقت اپنے دین سے جان چھڑانی ہے۔ بہرحال موضوع دوسری طرف نکل گیا ہے، لیکن چل وقت ختم ہو گیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہیں جب تک ہم، دیکھیے مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کو ماننے والا۔ پہلے اللہ کے احکامات کا پتہ تو ہو، اللہ کے احکامات کون سے ہیں۔ یہ 100 احکامات ہیں اللہ کے، پہلے ان 100 احکامات کو مانا جائے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اب ہم نے ان کو ماننا ہے۔ ہم ان 100 احکامات میں سے 80 احکامات تو پہلے ہی الگ کر لیں، یہ تو اللہ کے حکم ہے ہی نہیں، باقی 20 اللہ کے حکم ہے، چلیں جی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے احکامات کو ماننا ہے؟ کیا یہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے؟ تو پہلے طے کریں ہمارا دین کیا ہے، وہ قرآن اور سنت دونوں میں ہے، وہ اللہ اور رسول کی بات میں ہے، پھر اب جو ہے اس کو ماننے کی طرف آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پھر اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح